السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ تر لوگوں کو میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد مانگتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دعا جو ہے نماز کے اندر مانگنا چاہیے، خاص کر سجدے میں۔ لیکن عام طور پہ لوگ جو ہے وہ دعا جو ہے وہ نماز کے بعد مانگتے ہیں، نماز کے اندر دعا نہیں مانگتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے نماز کے اندر دعا مانگتے تھے۔ نماز کے باہر بہت کم انہوں نے دعا مانگی ہے، کسی نے اگر بول دیا ہے تو انہوں نے دعا مانگی ہے، اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ہے دعا الگ سے جو ہے وہ بہت کم مانگی ہے۔ لیکن ہم لوگ کا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہر وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا کرنے کے لیے، ہم لوگ اپنے طرف سے ہر چیز ایڈ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو نماز سے بڑی بھی جو ہے نماز کی دعا ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایکچولی ہم لوگ کو قرآن اور سنت کو فالو کرنا چاہیے، اور بہت ایزی ہے قرآن اور سنت، اس کو جو ہے ہم لوگ جو ہے ڈیفیکلٹ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ سو دیٹ از دا ریزن کہ بہت سارے لوگ جو ہے پھر جو ہے دین کو فالو نہیں کر پاتے ہیں، اور پھر وہ الٹیمیٹلی جو ہے دین کو چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے دین کے اندر اتنی ساری چیزیں ایڈ کر دی ہے کہ اٹ از آلموسٹ امپاسبل ٹو پریکٹس یور ریلیجن۔ اب ہم نے حیا کو جو ہے حجاب میں بدل دیا ہے، اور ایمان کو جو ہے عقیدہ میں بدل دیا ہے، اور اجتماعی دعا جہاں نہیں بھی کرنا ہے وہاں پر بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے دھیرے دھیرے کر کے جو ہے دین کو زیادہ زیادہ ٹف بنا رہے ہیں۔ دین جتنا نیچرل ہے اتنا ہی ہم اس کو جو ہے ان نیچرل بنا رہے ہیں، اتنا ہی ہم لوگ جو اس کو ڈیفیکلٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ جو بھی چیز جس میں زیادہ ایفرٹ لگتا ہے وہی جو ہے ان نیچرل ہوتا ہے نا، جس میں ایفرٹ نہیں لگتا۔ جیسے مثال کے طور پہ دعا کرنے میں کوئی ایفرٹ نہیں لگتا ہے، یا اللہ کو یاد کرنے میں کوئی ایفرٹ نہیں لگتا ہے، تو آدمی اپنے آپ بائی نیچر جو ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے، بائی نیچر جو ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دس از ان دا نیچر آف ہیومن بینگ۔ لیکن آپ جو ہے فورس کیجئے گا کسی کو عبادت کرنے کے لیے تو وہ تو سیدھا بولے گا کہ بھائی میں کو فورس مت کرو، مجھے جو ہے یہ سب چیز نہیں کرنا، یہ ریچولس وغیرہ میرے کو کرنا نہیں ہے۔ ورنہ آپ اگر دیکھیے گا تو عبادت، خاص کر سجدہ کرنا، اتنا نیچرل ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ آئی فیل لائک ڈوئنگ، آئی فیل لائک پروسٹریٹنگ، آئی فیل لائک بوئنگ۔ لیکن ہم لوگوں کے اندر یہ چیز بہت ٹف بنا دیا گیا۔ تو جیسے جیسے آپ جتنا جو ہے آپ اسلام کے بارے میں پڑھیے گا اتنا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کتنا ایزی ہے، اور جیسے آپ لوگوں کو تقلید کرنا سٹارٹ کریے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے۔ تو اس کے وجہ سے کیا ہے، لوگ جو ہے دین چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو پریزنٹیشن آف دین ان کا ہوا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام تو بہت ڈیفیکلٹ ہے فالو کرنا۔ اور یہ جو ہے جذبات کے لیول تک یہ والی بات چلی جاتی ہے، مطلب جذبات جو ہے وہ انٹلیکٹ کے اوپر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کی کوئی بھی انٹلیکچوئل بات جو ہے پھر اثر نہیں کرتی ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کے جذبات کو بھی آپ کو اپیل کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ اپیل ٹو ایموشن اپنے آپ میں جو ہے ایک فیلیسی ہے، لیکن انسان خود ایک جو ہے جذباتی مخلوقات ہے، اور خاص کر یہ کہاوت بھی ہے کہ انسان جو ہے ایموشنل ڈیسیجن کو لاجیکلی جسٹیفائی کرتا ہے، مطلب کوئی بھی ڈیسیجن وہ ایموشنلی لے لیتا ہے، پھر اس کو لاجیکلی جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز کیوں کیا۔ تو اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو کہ اسلام چھوڑ کے جاتے ہیں یا پھر جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، دیکھیے اس میں سے تو اکثریت ایسے لوگ ہیں جو کہ سنسیئر نہیں ہیں،
لیکن بہت بڑی پاپولیشن اس لیے ایسے بھی ہے، مسلمس اور نان مسلمس دونوں کی، جو مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام چھوڑ کے جاتی ہے. اور یہ ریزن ہے کہ مسلمان جو ہے آج ترقی اس لیے نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ اس کا پورا دھیان جو ہے ایکسٹرنل ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا پورا دھیان جو ہے انٹرنل ہونا چاہیے، کہ آپ اپنے آپ کو کیسے سدھارو، آپ اپنا فلاح کیسے کرو، آپ کیسے جو ہے اخلاقی طور پہ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی جو ہے کام آؤ. مسلمانوں کو انفارچونیٹلی اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ سکھ کمیونٹی کو دیکھ لیجئے، وہ لوگ جو ہے لوگوں کے لیے کتنا بھلائی کرتے ہیں، کتنا جو ہے وہ مفت کا لنگر بانٹتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار جب مدینہ گئے تھے تو وہ یہی بولے تھے کہ سلام کام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو اگر ہم لوگ اپنے مسجدوں سے کھانا لوگوں کو بانٹتے ہیں، اگر بانٹتے تو ہمیں تو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. یہ عمل ہی دیکھ کر جو ہے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے. آج ویسٹ جو ہے وہ اتنا کیوں مطلب حاوی ہے دوسرے سویلائزیشن کے اوپر؟ کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہے کہ انہوں نے دنیا کو بینیفٹ کیا ہے. چاہے آپ اکنامکلی بول لو یا سویلائزیشن بول لو، ویسٹ میں خرابیاں بھی بہت ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ویسٹ میں خرابیاں نہیں ہیں، لیکن ابھی کا نوجوان سب سے زیادہ یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کو جو ہے امریکہ کا ویزا لگ جائے، اور زیادہ تر پروڈکٹس جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ ویسٹ کی ہی پیدائش ہے. تو ویسٹ کو ہیٹ کرنے سے جو ہے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ کو چاہیے، اور یہ سیم چیز جو ہے، یہ سیم ترقی پہلے مسلمان نے کیا تھا، اس کو دیکھ کے جو ہے پھر رینیسانس ہوا، پھر اس طرح سے جو ہے پھر ویسٹ ترقی کرنے لگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویسٹرن سویلائزیشن کی طرح ترقی کریں تو اس کے طرح آپ کا ماڈلس بھی ہائی ہونا چاہیے، اور اس کے طرح آپ کو ٹالرنس بھی ہونا چاہیے، اور ایک کریٹیکل تھنکنگ ہونا چاہیے جیسے ویسٹ کی کریٹیکل تھنکنگ ہے. یہ سیم تھنکنگ ہم لوگ کی بھی تھی. قرآن ہم لوگوں کو کریٹیکل تھنکنگ سکھاتا ہے. قرآن بار بار بولتا ہے افلا تعقلون، افلا تدبرون. ٹھیک ہے، یہ علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. بار بار اس چیز کو بولتا ہے، اور یہاں تک بولتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہاں تک بولتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم جہنم میں کیسے آئے سورہ ملک میں، تو وہ بولتے ہیں اگر ہم اپنی عقل استعمال کریں ونسمع ونعقل لَكُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اگر ہم اپنی عقل استعمال کرتے تو ہم جہنم میں نہیں جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس چیز کو اپروو کرتا ہے، بولے ہاں صحیح بولے. اور پھر سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ سب سے زیادہ بدترین جانور جو اللہ کے نزدیک ہے وہ ہے جو سم کہ وہ جو ہے اپنا عقل استعمال نہیں کرتا. سورہ اسراء میں ہے کہ تمہارا آنکھ، تمہارے کان، تمہارے عقیدت، تمہاری عقل جو ہے، دل یا دماغ جس کو بھی آپ کو کہنا ہے، وہ جو ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ کا جو ٹریڈیشن ہے وہ ہمیں عقل استعمال کرنے کے لیے، ہمیں کویشچن کرنے کے لیے، کرٹیسائز کرنے کے لیے جو ہے پروموٹ نہیں کرتا. وہ یہ بس بولتا ہے کہ بھائی آپ چپ چاپ سے ہماری بات مان لو، آپ ہماری تقلید کر دو. اتنے بڑے بڑے عالم کیا بیوقوف تھے، تم ہی ایک آ گئے ہو. اور یہ پرابلم ہر ریلیجن کا ہے. جتنا بھی ریلیجن ہے اس میں کریٹیکل تھاٹ کیوں مسنگ ہے، وہ ڈاگمیٹک کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ اس میں علماء کا قبضہ ہے، اس میں ان کے جو مولوی حضرات ہیں اس کا قبضہ ہے. تو یہ قبضہ جتنا ہلکا ہوگا اتنا ہی ریلیجن پھیلے گا. دیٹس دا پوائنٹ. لیکن جتنا آپ اس کو جکڑو گے، جتنا آپ اس کو جبر کرو گے، اتنا ہی لوگ جو ہے ریلیجن کو چھوڑ کے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.